شرارتوں سے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سے اس کی فائل بھری ہوئی تھی. بالآخر اس کو فارغ کر دیا گیا, یونیورسٹی سے فارغ ہو چلا گیا. کئی سالوں کے بعد کیسے مجھے افریقہ میں جانے کے اتفاق ہوا, تو میں اس ملک کے جس شہر میں جاتا تھا تو ایک عالم کی میں بڑی تعریف سنتا کہ اس نے بڑا کام کیا, وہ اس طرح کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے. کہتے بالآخر مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جہاں جاتا ہوں اس کا نام سنتا ہوں, دیکھوں وہ کون سا ہے. کہتے بالآخر میں جب اس سے ملا بڑے اشتیاق کے ساتھ, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہماری مدینہ یونیورسٹی کا سب سے شرارتی طالب علم تھا, وہ ایک بہت نیک اور بڑا پارسا بن کے بیٹھا ہوا ہے. میں اس کو پہچانا, اس نے مجھے پہچانا. تو میں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ تم عجیب ہو, تم تو وہاں شرارتی تھے اور آج یہاں سارے لوگ تیری عزت کرتے, بڑی تیری عزت اور احترام کرتے, یہ تیرے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے کہا میں جب یہاں پہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, مجھے بڑی عزت دی, میرا بڑا احترام کیا, میرے ساتھ انتہائی پیار کیا, جس کی بنا پر میرے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ شرم کے مارے اتنی دب گئی کہ مجھے بالآخر اسی طرح بننا پڑا جس طرح کا میرے بارے میں گمان تھا. میں مانتا ہوں جس طرح ڈی آئی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی اور کمشنر صاحب نے بھی اس کی تائید فرمائی کہ یہ صرف, لیکن میں اس میں یہ تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں, یہ کمزوریاں صرف ہمارے پولیس کے بھائیوں میں نہیں ہیں, یہ ہم من حیث القوم اگر اپنا جائزہ لیں, اپنا احتساب کریں تو یہ ساری کمزوریاں تمام ہماری قوم کے تمام شعبوں میں آ چکی ہیں. دینی جماعتوں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر, تاجروں کے اندر, وکلاء کے اندر, یہ ہم سارے شعبے سے متاثر ہو چکے ہیں. لیکن اس کا معنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کی اچھائی پر اس کی تعریف نہ کی جائے. قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, جو اچھا کام کرے وہ جیسا کیسا بھی اس کی پوری تائید کرو. اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اس کی کمزوریاں بالآخر دب جائیں گی اور اس کی اچھائیاں اور اجاگر ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہم اس اپنے کام سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ آئندہ سال تک, اگلے محرم کے بعد جب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو ہماری جو کمزوری ہے یہ مزید دب چکی ہوگی, اور بالخصوص ہمارے پولیس کے بھائیوں کی جو اچھائیاں وہ مزید اس معاشرے کے اندر اور اجاگر ہو چکی ہوگی, اور ہم ساری قوم مل کر آپ کو شاباش دینے کے لیے. تیسری آخری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب, ہمارے کوآرڈینیٹر بھی ہیں ہماری تنظیم کے ڈویژن کے بٹی صاحب, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اور کمشنر صاحب ڈی آئی صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی بالکل 100% درست ہے. یہ صحیحوال کی خوش بختی ہے کہ ہمیں اچھے افیسر ملے, لیکن میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں آپ کو. آپ فرماتے اعمالکم اموالکم, جس علاقے کے لوگوں کا جیسا کردار ہوتا ہے اسی طرح کے ان کو افسر مل جاتے ہیں. آپ کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ صحیحوال کے لوگ اللہ کی نگاہ میں ایسے اچھے تھے, اپنے امن اور اخلاق کے لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لیے پسند کیا ہے. تو یہاں کے لوگ آپ دیکھ لیے, علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرمائے. ہمارے مولانا دستار صاحب ہیں, مولانا منظور طاہر صاحب ہیں, مولانا رمضان جلالی صاحب ہیں, بابا جی رمضان صاحب تشریف فرمائے, دیگر ہمارے اہل علم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اسی طرح ہمارے مسیحی بھائیوں کے رہنما یہ عظیم ڈینیل صاحب ہیں, ڈاکٹر جارڈن صاحب ہیں, ہمارے بہت سارے جو پادری صاحبان اور اہل علم ہیں یہ اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرمائیں, اور ہمارے بھائی ہارون غلام صاحب ہیں. یہ جو سارے ہمارے رہنما ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں. آپ یقین جانیں کہ جس طرح مساجد کے اندر پولیس والوں کے لیے, اچھے افسروں کے لیے ہم نے دعائیں مانگی ہیں محرم الحرام میں, اور اس کے بعد اور آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے اور اس ملک کے استحکام کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے کہ میں کئی چرچوں میں چلا جاتا ہوں تقریریں کرنے کے لیے, وعظ کرنے کے لیے, تو ہم نے وہاں بھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مسیحی بھائی جو ہمارے ہم وطن شہری ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ چرچوں کے اندر آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انشاءاللہ الرحمن یہ آپ دیکھ لیں گلدستہ لگا ہوا, مولانا معصومی صاحب بھی تشریف فرمائیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آخری ہم اس اپنی تقریر سے پیغام دینا چاہتے تھے ان لوگوں کو کہ جو اس ملک کا برا سوچ رہے ہیں. جس طرح ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ ہم بڑے مشکل حالات سے گزرے, یقیناً, مگر اس تقریب سے ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو پاکستان کی قوم اللہ کے نام پر اور امن کے نام پر یہ ساری قوم اکٹھی ہو چکی ہے, اور ہم پاکستان کا برا سوچنے والوں
کے نہیں آئیں گے، زوردار مکہ بن کے آئیں گے. ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے. ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ تھے ہمارے وائس چیئرمین جناب بخاری صاحب، جنہوں نے امن کے بارے میں سب اتحاد کی